وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد فراز صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضور کیا دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نماز ہونے اور نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی کمال خدا داد کا انکار کر دے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اشارتاً کنایتاً کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس سے اللہ کے محبوب کی شان میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے شخص کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس میں یہ کیا قید ہے کہ وہ دیوبندی ہے یا وہ وہابی ہے یا وہ شیعہ ہے یا وہ بریلوی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کا انکار کرنے والا اگر میرا اپنا سگا باپ بھی ہوتا اور مجھے کہا جاتا کہ تم اس کی اقتدا کر لو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، تو میں اپنے ابا جی کے پیچھے بھی نماز نہ پڑھتا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سرکار کے کمالات کا قائل ہو اور میرے آقا پر فدا فدا ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمارا امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیجیے بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد نعیم صاحب کا ہے۔ حضور کیا وقفہ کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے جماعت کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ عام حالات میں وقفہ درمیان میں نہیں ہونا چاہیے، اور موجودہ حالات میں اگر درمیان میں کچھ وقفہ بھی ہو جائے تو جماعت قائم ہو جائے گی۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ لیجیے بیٹھے، کوئی نہیں، وہ گر گئی ہے تو پھر بعد میں پکڑ لیجیے گا پرچی، آئندہ میں خیال رکھوں گا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد رضا کا ہے۔ کہتے ہیں حضور میری سری لنکا میں مردوں کو جلا دینے کا حکم دے دیا گیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں پر کس طرح کے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، وہاں کے مقامی علماء اس پر فتویٰ دیں۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ میں کسی بھی مسلمان کو جلانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا ایمان اسے گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی مسلمان کی ڈیڈ باڈی کے لیے یہ کہہ دوں کہ اس کو جلا دیا جائے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دیجیے بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احمد حسین کا ہے۔ کہتے ہیں حضور بہن اگر وراثت میں سے حصہ چھوڑ دے تو کیا طریقہ کار ہے؟ اگر بہن چھوڑ دے تو ظاہر ہے جب وہ چھوڑے گی تو کہے گی کہ میرے سارے بھائی آپس میں اس کو برابر برابر تقسیم کر لیں، چونکہ اس نے تو بچائی سب سے ملنا ہے۔ تو اگر وہ چاہے کہ اپنی وراثت کا حصہ لے کر کسی ایک بھائی کو، وہ سمجھتے کہ میرا بھائی ذرا مالی طور پہ کمزور ہے تو میں اپنا حصہ بھی اس کو دے دیتی ہوں، تو اسے اختیار ہے، جس طرح چاہے وہ عمل کرے۔ لیجیے بیٹا۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عمر قادری صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں حضور حج بیت اللہ کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اور آنے جانے کے اخراجات کے پیسے ہیں اس کے پاس، اور پیچھے جو اس کے بال بچے اس کے ذمے میں جو ہیں، ان سب کا حج کے دوران جب یہ گھر سے حرمین شریفین رہے گا تو پیچھے سارے اخراجات کے لیے بھی پیسے ہوں، تو ایسے شخص پر حج فرض ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کی راہ میں یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے یہ جو حج ہوا 2019 میں، یہ حج میں اور میری بیگم صاحبہ دونوں کرائے ہیں، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو سعادت ہوگی اس کی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ
تمام امت مسلمہ کے مرد و عورتوں کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ سوال محمد عقیل صاحب کا ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ قرات کرنی ہے اور اس میں حروف کے مخارج صحیح ہونے چاہیے، اس کی وجہ سے معانی کا بدلنے کا اندیشہ ہے، لہذا نماز پڑھتے وقت ماسک نہ پہنے، اللہ کرم فرمائے گا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور آپ اللہ کے جو ہے وہ محبوب پر نماز میں درود شریف پڑھ رہے ہوں گے اور رکوع میں تسبیحات پڑھ رہے ہوں گے، تو ان تمام صورتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری رحمتیں آپ پر نازل فرمائے گا۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال عبداللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی عبداللہ نام سے سوال آیا کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے، میں بھی عبداللہ ہوں اور یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عبداللہ ہیں اور ساری کائنات ہی عبداللہ ہے۔ حضرت کرونا وائرس کے بارے میں سلوگن ہے کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے، کیا اللہ پاک کے عذاب سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے، اس کی اصلاح فرما لیں۔ اس امت پر اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت تک میں آپ کی امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا، ان سے جو کرنا نا میں حشر میں اکٹھا ہی کر لوں گا۔ عذاب تو اس پر امت پر قیامت تک نہیں آتا، اس پر صحیح احادیث موجود ہے اور قرآن پاک کی بہت ساری نصوص میرے علم میں ہیں، اس امت پر عذاب نہیں آتا۔ رسول اللہ ان میں جلوہ گر ہوں اور اللہ کا عذاب واجہ ہو نہیں سکتا۔ میرے استاد گرامی حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ القرآن بھی تھے اور حدیث پاک بھی ان کو بڑی حفظ تھی، حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ شرق الشیب میں باقاعدہ علم حدیثی پڑھاتے رہے۔ انہوں نے ایک بار یہ حدیث پاک بیان فرمائی، کہتے ہیں کہ یہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے سامنے بیان کی اور انہوں نے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس مجلس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ حدیث پاک بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کئی بار بڑا جلال آتا ہے اور وہ عذاب کو حکم فرما دیتا ہے کہ چل نکل برس جا کے کر ان کا حساب کتاب برابر، یہ اب بعد ہی نہیں آ رہے۔ اور کئی بار یہاں تک ہوتا ہے کہ عذاب آسمان دنیا تک چلا آتا ہے اور جب وہاں تک آتا ہے تو رک جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آگے جاتا نہیں، رک گیا ہے۔ مولانا شیخ العرب والعجم ضیاء الدین المدنی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب ہو کے کہتا ہے یا اللہ مجھے شرم آتی ہے، زمین پر تیرے محبوب کا روضہ اطہر ہے، تیرے حبیب وہاں جلوہ گر ہیں، تو میرا جی نہیں چاہتا کہ رحمت للعالمین جلوہ گر ہو اور میں زمین پر برس جاؤں، اگر اب تو مجھے حکم فرمائے تو میں برس جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے اچھا عذاب ہو کر تجھے حیا آتا ہے میرے محبوب کے روضہ اطہر سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو چل واپس آ جا، نہ برسنا، مجھے اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے۔ قیامت تک اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، تو جو اب موجودہ صورت ہے اسے عذاب سے تعبیر نہ کیجئے۔ میری گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اسے اولاً تو ابتلا کہہ لیجئے، چلیں اگر پھر بھی آپ کا رنج راضی نہیں ہوتا آپ اسے عتاب کہہ لیجئے، غصہ، اللہ غصہ فرما رہا ہے ہم پر، عذاب نہیں نازل کرتا۔ ہو امت رب کے محبوب کی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہوں، ان پر اللہ عذاب نازل کرے، اٹ از اے امپاسبل میٹر لیس یمکن ھذا، ایتے ہے ہی ناممکن، نہیں ہوندا، عذاب نہیں ہوندا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معافی رکھے۔ انشاءاللہ
کوئی دم جاتا ہے آپ دیکھیں گے ساری مصیبت ختم ہو جائے گی. آپ استغفار فرمائیں، آپ توبہ کریں. اور یاد رکھ لیں توبہ اور استغفار میں فرق ہے. استغفار کا معنی ہے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، نظریات صحیح کر لیں، اور توبہ کا معنی ہے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. استغفار اور توبہ، استغفار اصلاح عقیدہ اور توبہ اصلاح عمل. عمل بھی ٹھیک کر لیجئے اور نظریات کا قبلہ بھی بالکل صحیح کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی خیر ہوگی. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ میری جان گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ تو یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوتا. فکر نہ کریں. ہاں احتیاطیں کریں، جو احتیاطیں علماء اور ماہرین ڈاکٹرز اور ماہرین بتا رہے ہیں احتیاط فرمائیے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. جی. اور باقی رہا یہ بات کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. اسے عذاب کہہ کے پھر لڑائی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر اسے ابتلا کہیں پھر بھی لڑنا لڑنا کوئی نہیں ہے، ڈرنا ہم نے اللہ سے ہے. اور کورونا سے بچنے کی تدابیر پر عمل کرنا ہے، جیسے ہمارے ماہرین یعنی ماہر طب ڈاکٹرز اور اس شعبے کے ماہرین جس طرح کہہ رہے ہیں اس طرح عمل فرمائیے. ہاتھ دھو کے رکھیے، ہاتھ دھونے چاہیے، اور منہ دھو کے رکھیے، منہ دھو کے رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے. انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی نا تو پھر باقی پوری زندگی میں انشاءاللہ آپ اکثر باوضو رہا کریں گے. اور یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے باوضو رہنا. حضرت مولانا اشرف احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن میں بھی حاضر تھا اور آپ لاہور میں تشریف فرما تھے پیر اعجاز ہاشمی صاحب کے گھر. تو آپ گزرنے لگے تو دروازے سے ٹھوکر لگی. تو آپ فرماتے ہیں لو ابھی بے وضو تھا دروازے سے ٹھوکر لگ گئی. مطلب ہے کہ ہمارے اکابر کا تقوی ایسا تھا کہ اگر کبھی دروازے سے اچانک ٹھوکر بھی لگ جاتی تو اظہار کرتے، فرماتے تھے ابھی بے وضو تھا اس لیے دروازے سے ٹھوکر لگ گئی. باوضو. میں نے ایسا باعمل مرد نہیں دیکھا اور ایسا عالم بڑا نہیں دیکھا اور ایسا ذمہ دار امت کا خیر خواہ نہیں میں نے دیکھا جیسے حضرت مولانا اشرف احمد نورانی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. لیجئے جناب، لڑائی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ احتیاط فرمائیے. ہاں جی ہو گئے. لیجیے یہ بسم اللہ کیجیے، یہ دیجیے. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد نعمان صاحب کا ہے. کہتے ہیں حضور حالات کے پیش نظر نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھنا کیسا ہے؟ ہم نے عرض کر دیا کہ درمیان میں فاصلہ رکھ لیجئے، درمیان میں فاصلہ رکھ لیجئے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، رکھ لیجئے. لیجئے شہزادے. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد افضل صاحب کا ہے. کہتے ہیں حضور ہندو سے ہماری لڑائی کب سے ہے؟ ہماری کسی انسان سے بھی کوئی لڑائی نہیں. لڑائی ہماری صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک پتھر کا وہ بت بنا کے، مورتی بنا کے اس کو کہتا ہے کہ یہ الہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ الہ نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو ایک ہے، واحد ہے، تنہا کائنات کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور اس پر میں نے کئی بار بڑی لمبی چوڑی تقریریں بھی کی ہوئی ہیں اور الحمدللہ مجھے بڑی اچھی طرح سے وہ مضامین یاد ہیں. ہندو سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، سوائے اس کے ہم یہ کہتے ہیں شرک نہ کیجیے. بس اللہ کو الہ مان لیجیے، اللہ خیر سے کوئی اور کوئی ہماری لڑائی نہیں. ہم لڑتے، ہم نے کیوں لڑنا کسی کے ساتھ؟ ہم نے کیوں لڑنا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں شرک نہ کرو، بس بڑا بچو شرک سے. جی ابھی. وعلیکم السلام. یہ سوال محمد شہزاد صاحب کا ہے. حضرت شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. سبحان اللہ، بڑے اچھے حالات میں آپ کو شادی کی یاد آئی. اچھی بات ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب جلد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وظیفہ یہ ہے کہ آپ 300 مرتبہ روزانہ یا عزیز ہو یا عزیز پڑھا کریں، یعنی 3 تسبیحاں، یا عزیز ہو یا عزیز، اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں.
انشاءاللہ چٹکیوں میں شادی ہو جائے گی، رشتہ بھی آ جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ آپ کو جلد اچھا رشتہ عطا فرمائے اور آپ کی یہ سنت پوری کرنے کی خواہش جلد پوری ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں۔ لائیے جناب۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد علی صاحب کا ہے۔ حضرت استغفر اللہ کا صحیح لفظ تلفظ بتا دیں اور ترجمہ بھی بتا دیں۔ محمد علی صاحب، یہ اصل میں جب کہنا ہو کہ کرو تو پھر اس وقت یہ نہیں کہتے کہ استغفار کرو، پھر کہتے ہیں استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار۔ باب استفعال ہوتا ہے، استفعال نہیں ہوتا۔ اور اس کا تلفظ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ خود فاعل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فاعل موجود ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اب لمبا چوڑا وقت لگ جائے گا تو کہ یوں ہے تو یوں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ خود فاعل ہے، یعنی میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے، یعنی اللہ کی حالت یہاں مفعولی ہے، یہ اللہ اس میں جلالت حالت مفعولی میں ہوگا، اس کا اعراب آخری حرف کا نصب سے آئے گا، استغفر اللہ۔ یہ ہے، اس طرح سے پڑھیے، یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور جہاں بھی پڑھیں گے آپ اس طرح ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، مجھے بڑا یاد ہے جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ہو گئے، یہ اچھی بات آپ کو یاد رہتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد عمر قادری کا ہے، کہتے ہیں حضور اگر بیت اللہ پر نظر پڑ جائے تو کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، حج اپنے اور شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے، بیت اللہ شریف پر نظر پڑ جانے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ جب آپ بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑے، اللہ کرے کہ جب آپ کی پہلی نظر پڑے، تو مجھے میرے بزرگوں نے بتایا تھا، جب میں پہلی بار حج کو جا رہا تھا، 1990 کا سن تھا، این جوان تھا میں اس وقت، حج کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ حضرت پہلی نظر پڑے گی تو کیا کروں گا؟ فرمایا اچھا لمبی چوڑی دعائیں نہ شروع ہو جانا۔ میں نے کہا جی کیا کروں؟ مجھے فرمایا کہ یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اور جب یہ کہہ لے گا پھر اس کے بعد کر دینا شروع دعائیں، اور پھر کرتے رہنا عمر بھر، انشاءاللہ اس دعا کا اثر ہمیشہ رہے گا۔ اور میں محسوس کرتا ہوں جب پہلی نظر میری بیت اللہ شریف پر پڑی تھی 1990 میں، تو میں نے یہی عرض کیا تھا، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پھر میں دعائیں کرتا رہا، الحمدللہ ہو جاتی ہیں قبول۔ اگر کبھی میں دعا کروں وہ قبول نہ ہو تو وہ سارا میرا قصور ہوتا، بھائی سارا میرا قصور، یعنی سارا میرا قصور، اور قبول ہو جائے وہ سارا میرے اللہ کا فضل اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم۔ دیجیے حضرت، وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد محبوب صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم دبئی میں رہتے ہیں، یہاں مساجد بند ہیں، 3 جمعہ نہیں پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 جمعہ نہ پڑھو تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، نہیں بھئی اتنی جلدی سے ترک کر کے یہ فتویٰ دینا، یہ بھی دانائی تھوڑی ہے۔ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی 3 جمعے نہیں پڑھتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر مسلسل ہی وہ جمعہ نہ پڑھے، اپنے کاموں میں مصروف رہے، مہینوں پہ مہینے گزر جائیں، کئی لوگ تو ماشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، وہ جمعہ کہتے ہیں جی فرصت ہی نہیں ہے گی، جمعہ کتنے پڑھن چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وعید ہے۔ لیکن جن حالات میں دبئی میں آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو ابتدائی زمانہ تھا، وہ بارش ہو جاتی تو چھت ٹپکتی تھی مسجد نبوی شریف کی اور کیچڑ ہو جاتا تھا، تو بارش کے دنوں میں سرکار فرما دیا کرتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صدقے جاؤ کہ آج بارش ہو گئی ہے، آج نا گھر میں نماز ظہر پڑھ لینا جمعے کے قائم مقام۔ تو جب ایسے حالات ہیں تو اس میں آپ جمعے کے قائم مقام گھر میں نماز ظہر پڑھتے رہیں،
انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرمائے گا۔ اب ماشاءاللہ بڑا یاد آ رہا ہے، جمعہ نہ پڑھا تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ ظہر پڑھیں، آپ ظہر پڑھیں، اور جمگٹھے بنا بنا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا ایک بات میں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، ویسے تو یہ ہے کہ مجھے یہاں باقیوں کی میں نے کیا بات کی، یہ جو میرے اپنے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اب اسے آپ اکیلے بیٹھا کریں۔ اچھا ہم اپنے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں، آپ اکیلے بیٹھا کریں، اور دیکھیں آپ نے اپنے مریدوں کو نہیں کہنا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ جائیں، اور نہ کسی کو آپ نے کہنا کہ وہ آپ کو دبائیں، کوئی ضرورت نہیں، بالکل آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے۔ میرے لیے یہ ہے۔ اور جب یہ لوگ باہر سارے نکلتے ہیں بشمول میرے بچوں کے، تو ظاہر ہے وہاں لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایک ساتھ میں نے پوچھا تھا، ہاں بھائی آپ کدھر تشریف لے گئے تھے، گاڑی باہر آپ کی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ میں اکبری اسٹور گیا تھا۔ اب بندہ پوچھے کہ اکبری اسٹور پر بندے تھے کہ نہیں، ان سے پوچھو، یہ ایمان صاحب ہے نہیں یہاں، صاحبزادہ صاحب جناب بیرسٹر صاحب، ورنہ میں ان سے ڈائریکٹ بات کرواتا آپ کی، وہاں لوگ تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ صرف مسجدوں کے اندر سے کیوں اتنا وہ پڑا ہوا ہے۔ باقی احتیاطاً میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ مسجدوں میں نہ جمع ہو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اکبری اسٹور کا معاملہ بھی ذرا دیکھ لیں، وہاں کیا ہے۔ آپ کو میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ اسٹور والوں کے، وہاں جانے والوں کے۔ اب صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زاویے کو تھوڑا سا آپ بھی درست فرما لیجئے، کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی قائدوں کو بھی قاعدے کی بات، کبھی کبھی قائدوں کو بھی قاعدے کی بات بتا دی جاتی ہے۔ ظاہر اتنا سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک جگہ قائد ہے اور ایک جگہ قاعدہ ہے۔ لیجئے بیٹا لیجئے، ہنستے ہوں گے نا آپ، یہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ آخر میں بھی آپ میں سے ایک فرد ہوں، اور جس طرح آپ گھبرائے ہوئے اسی طرح میں بھی گھبرایا ہوں۔ یہ پچھلے ہفتے نا مجھے کھانسی لگی ہوئی تھی اور زکام بھی سخت لگا ہوا تھا، اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں کیا کہ جو اچھا حضرت آپ کو کھانسی آ رہی ہے؟ میں کہا جی جناب کھانسی آ رہی ہے، دوائی لی ہے؟ میں نے کہا بیٹا دوائی میں نے لے لی ہے۔ تو آپ کو زکام بھی لگ گیا؟ میں نے کہا جی زکام بھی لگ گیا۔ آپ کا گلا بھی خراب ہے؟ میں نے کہا جی جناب گلا بھی خراب ہو گیا۔ اب حضرت آپ کیسے؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اب پھر جب فون آتے تو میں اٹھاتا ہی نہیں۔ الحمدللہ وہ 2-4 دن میں الحمدللہ گلا بھی ٹھیک ہو گیا، کھانسی بھی ٹھیک ہو گئی، نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو گیا، میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں ابھی اس کے محبوب کا ذکر کروں، جی تو انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اچھا جی، وعلیکم السلام۔ اگلا سوال محمد انس صاحب کا ہے۔ انس، قیامت کے دن ارواح کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ میں نے آج سے کوئی 35 برس پہلے حضرت مولانا مفتی قبلہ عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر کتابیں میں نے عرض کیا حضور کون کون سی لے آؤں؟ یہ دیکھو، میں نے دیکھی تو یہاں دیکھ لو۔ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں قیامت کے دن۔ یہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا، اور یہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ قیامت کے دن باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ لیکن دونوں طرح کی حدیث کو جب میں نے پڑھ لیا، بعد میں اس کا کمپیریزن کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے بلایا جائے گا۔ لیکن وہ حدیثیں موجود ہیں، میں نے ذکر کر دی ہیں، چونکہ میں نے باقاعدہ سامنے رکھ کے وہ پڑھی تھی، اور مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ میری رہنمائی فرماتے تھے۔ یہ وہ مرد تھا جس نے مجھے قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا تھا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں جب تک جیوں گا حضرت کے لیے دعا مانگتا رہوں گا، اللہ اس مرد کے درجات بلند کرے، اللہ حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی اولاد کی اولاد کو برکت عطا فرمائے۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے جب پہلی کتاب لکھی، اس کا نام ہے تعظیم مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مسودہ تیار کر کے میں حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ یہ مسودہ یہاں چھوڑ جاؤ اور پھر تم اگلے ہفتے آنا۔ میں چلا گیا۔ یہ 1981 کا سن تھا۔ 5 جنوری 1981 کو میں نے اپنی پہلی کتاب پر اختتامی سائن کیے تھے۔ وہ مسودہ چھپی ہوئی ہے، کئی بار چھپی ہے، اب دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالی
چھاپتے. تو ہفتے کے بعد میں گیا تو مجھے فرمایا کہ میں کلاس پڑھا رہا ہوں تو بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. میں بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد جب آپ کلاس پڑھا کے فارغ ہو گئے تو مجھے اپنے قریب بلایا, کئی صفحات پر نشان لگایا. مجھے فرمایا کہ ذرا بات سن, یہ اس طرح لکھتے ہیں, یہ ایسے لکھتے ہیں, یہ ایسے لکھتے. تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا. فرمانے لگے یہ دیکھ اللہ جل جلالہ اور پھر اللہ اور رسول کا یہ حکم, آگے جل جلالہ اور پھر آگے عبارت شروع. مجھے فرمان لگے بیٹا ایسے نہیں, ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ رسول کا نام اکٹھا ذکر کریں تو یوں لکھتے ہیں جل و علا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس مرد کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. میں کیا کیا بتاؤں, کیا کیا رموز و اسرار مجھے اس مسودے کو دیکھ کر سمجھا دیے. پھر فرمایا اچھا ایک ہفتہ اور چھوڑ جاؤ. میں ایک ہفتہ دوبارہ چھوڑ دیا. پھر میں گیا. مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اتنی غلطیاں, پورے مسودے کو پتہ نہیں ساری رات دیکھتے رہے ہوں گے کیا کیا. آخر میں ایک صفحہ مجھے دیا. فرمانے لگے یہ لے, یہ صفحہ جا کے گھر میں پڑھنا, گھر میں پڑھ کر اس کے بعد اس پہ عمل کرنا. تو مجھے کئی رموز سکھائے, سمجھائے کہ جب کسی چیز کو لکھا جاتا ہے تو یوں. اس کے بعد پھر جتنے آرٹیکل میں نے لکھے, 400 کتابیں لکھی ہیں, وہ دیکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہیں, دیکھی جا سکتی ہیں. بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں کچھ لوگوں کے اعتراضات تھے, ان کے جوابات ہیں الحمدللہ. ان میں بھی ان سے ہی پوچھا گیا بتائیے اس نے آپ کے ساتھ جو کیا کیسا, کہنے کی اور کچھ بھی نہیں, جو بات ہمیں ہمارے ساتھ کی ہے زاویہ ہمیں ہمارا صحیح دکھایا ہے, ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. اس نے جو کیا صحیح کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ تاثرات اس کتاب پر ہیں, الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, چھپی ہوئی موجود ہے جی. تو قیامت کے دن ارواح کو انس صاحب دونوں کے نام حدیث میں آئے ہیں, باپ کا بھی ماں کا بھی, لیکن میں نے جو حدیث کو مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا تھا اس میں یہ ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا. لیکن اگر کوئی اس پر مصر ہو جائے باپ کے نام سے, بالکل انکار نہ کرے, کہیں ہاں حدیثوں میں وہ بھی آیا ہے. میں نے یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے رائٹر کے سامنے بیٹھ کے تحقیق کی تھی. یہ لیجیے بیٹھے. وعلیکم السلام. یہ سوال شہزاد احمد کا ہے. حضور آج کل جو بخار انسان کو ہوتا ہے کیا انبیاء کو بھی ایسا ہی بخار ہوتا تھا؟ بیٹے اللہ کے انبیاء کا بخار, یہ بخار واللہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کے بخار کا ذکر کیا ہے تو میں اسے بیان نہیں کر سکتا. لیکن رسول اللہ کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا, رب ہب لی امتی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. تم بھی بتاؤ, تم نے بھی کبھی رسول اللہ پر درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنایا ہے؟ تمہیں بھی کبھی یہ محبت آئی ہے کہ آج یہ 2 گھنٹے پورے میں سوئے مدینہ ہو کے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ آپ کو کبھی بخار نہ چڑھائے, ہمیشہ آپ صحیح رہیں, صحت مند رہیں, توانا رہیں. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر مومن مرد اور عورت کی حفاظت فرمائے. اور آپ کے صدقے میں میری بھی الحمدللہ. بعض لوگوں کو بڑا بیچاروں کو دکھ ہو رہا تھا, ہائے یہ بیمار ہو گیا اب کیا ہوگا. میں نے کہا فکر نہ کریں آپ, میں ٹھیک ہو جاؤں گا, فکر نہ کریں. بڑے یقین سے کہتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ میں نے جتنی دیر جینا ہے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے وقت دے دے گا, بس قبول بھی فرما لے گا. خاتمہ بالایمان اللہ تعالیٰ فرما دے اپنے محبوب کریم کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوال کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے. بخار سے نفرت نہ کریں اگر آ جائے تو. وعلیکم السلام. یہ سوال کامران اجمل کا ہے. حضور جس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی کیا وہاں جمعہ ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے اس مسجد میں
5 وقت کی جماعت کا ہونا جمعہ کے لیے شرط نہ ہے۔ پکی بات ہے جی، تحقیق کی ہوئی ہے جی۔ لیجیے مولانا صاحب، اب تیار ہو جاؤ یار تم بھی سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ میں اب تھک جاتا ہوں۔ یہ تھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے وہ ہو جاتا ہوں، نہ 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 10 گھنٹے بھی کہو تو میں بیٹھا رہوں، اللہ اللہ کے رسول کے ذکر کریے۔ آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ بھی قوم کے سامنے آ جائیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید علی حسن صاحب کا ہے۔ حضور، علم نجوم کی کیا حقیقت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ علم نجوم جہاں تک قرآن اور حدیث کے تابع رہے، اس کی مخالفت پر علم نجوم نہ اترے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی پکی اجازت ہے۔ اور جہاں علم نجوم آپ کو قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی حکم دینے پر آ جائے، اسے آرام سے پاسے رکھ دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے تقدیر پر پوری کتاب لکھی ہے، اور آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مسودات نکال کر ان کو نمبر لگا دوں کہ 1 نمبر پہ کون سی چھاپنی ہے، 2 نمبر پہ کون سی، 400 کتابیں ہیں، 1000 ان کو بھی نمبر لگانے کرتا ہوں انشاءاللہ بندوبست۔ تو اس موقع پر یہ ہوا کہ بھائی مقابلے کا آرٹیکل لکھنے کا زمانہ آ گیا۔ یہ میرے جی سی کے زمانے کی بات ہے۔ تو میں نے وہ آرٹیکل لکھا، الحمدللہ اس میں مجھے فرسٹ پرائز مل گیا، اور وہ مواد تھا وہاں میرے پاس۔ کئی سالوں کے بعد پھر اس پہ میں نے مزید تحقیق کی، وہ سن موجود ہے اس کتاب کے نیچے تکمیل کا، اور ابتدا میں کہیں ذکر بھی ہے کہ یہ کوئی آرٹیکل میں نے لکھا تھا۔ بہرحال میں تقدیر، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ماہرین علم نجوم کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر کا ستارہ اگر گردش میں آ جائے تو وہ انسان گردش میں آ جاتا ہے۔ ظاہر میں اقبال کو اپنے عہد شباب سے پڑھتا رہا، اور بہت پڑھا اقبال کو، بہت پڑھا ہے۔ کیا بات ہے! اقبال was a great Muslim poet. He was purely slave of the beloved Mustafa, darling of Allah. He was great Muslim leader. اقبال بہت بڑے آدمی تھے۔ اقبال پر میں نے کئی جگہ کام بھی کیا ہوا، چھوڑے اس بات کو، لمبی ہو جائے گی بات۔ اچھا، تو اقبال رحمہ اللہ کے پاس کوئی آیا تقدیر کی کا ذکر کرنے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ جوان ایک بات تو بتا، یہ کون سا کمال ہے کہ ستارے کی دم سے آپ کی تقدیر کو باندھ دیا جائے، اب وہ ستارہ جدھر کو جائے ادھر ادھر کو آپ کی تقدیر جائے، اور آپ لٹکے رہیں اس کی دم کے ساتھ بندھے ہوئے، یہ کون سا کمال ہے؟ اقبال کہتے ہیں او نوجوان، کمال یہ نہیں کہ ستارے کی دم سے تیری تقدیر کو باندھ دیا جائے، کمال یہ ہے کہ مرد مومن اپنی انگلی سے ستارے کو جس جانب اشارہ کر دے، وہ تقدیر کا ستارہ اپنی راہ بدل کر اس سمت کو چلنا شروع کر دے جدھر کو مومن کی انگلی کا اشارہ ہو جائے۔ تو میں نے تقدیر پر پوری کتاب لکھ دی ہے۔ علم نجوم جب تک کتاب و سنت کے تابع رہے فائدہ اٹھائیے، لیکن جب کتاب و سنت کے مقابلہ آنے کی کوشش کرے آرام سے پھڑ کے پاسے رکھ دے، ان کو تو ایتھے رہو، تیرا مقام اے وے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں کسی علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں یہ لیجیے، گر گئی چلے، کبھی کبھی پکڑ لیا کریں، میں ذرا سست آدمی ہوں، چھوڑ دیتا ہوں ڈیلی اس کو۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی سید علی حسن کا ہے۔ حضور، کیا صحابہ کرام نے بھی علم نجوم کو استعمال کی؟ ارے صحابہ کرام کو علم نجوم کو استعمال کرنے کی کا ضرورت تھی؟ صحابہ کرام تو جدھر نظر ڈالتے تھے سارے پردے ہٹ جاتے تھے اور رب کی اصل منشا سامنے آ جاتی تھی۔ یہ کیوں تھا؟ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت نیک عمل کرتا ہوں، میں ساری ساری رات جاگتا ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں، ساری ساری رات قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اور بھی نیک عمل کرے، پھر کبھی خیال آئے کہ صحابہ کرام کا جو تھا وہ تقوی کا عالم اور عبادات کا وہ تو بڑا تھوڑا تھا، تو یاد رکھ لے
کہ ان کا مقام سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد اس لیے بلند نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ عبادات کی تھی اور زیادہ علوم پڑھے تھے اور زیادہ غور و خوض کیا تھا، ان کو سارا کچھ اس لیے ملا کہ ان کو محبوب رب کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، اور بس ان کا مقام اس لیے ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے بڑا ہے انبیاء کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ لیجیے، یہ تو غلام تھا علم نجوم، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی پھر سید صاحب کا ہی ہے، کہتے ہیں حضور علم نجوم دنیاوی معلومات پر کیسے اثر کرتا ہے جبکہ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے؟ شاہ جی گل ہے وے کہ جڑا نا تقدیر اللہ نے لکھی ہے، یہ معنی کرنا کہ اللہ نے تقدیر کا پورا کالم لکھ کر بندہ مومن کو اس کالم کے تابع کر دیا ہے، تقدیر کا یہ معنی شہزادے نہیں ہے۔ اور بہت ساری قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے فقیر نے کئی بار یہ نکالا ہے کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے، یعنی ہر انسان کے لیے زمانے تین ہیں۔ جو میرا اور آپ کا زمانہ گزر گیا وہ ماضی ہو گیا، جو مجھ پر اور آپ پر زمانہ گزر رہا ہے جیسے یہ ایام کرونا، یہ ہمارا حال ہے، اور جب یہ ایام کرونا گزر جانے ہیں، جلدی سے گزر جانے ہیں انشاءاللہ، وہ ہمارا استقبال ہے جو بڑا تابع ہوگا۔ تو تین زمانے اس لیے ہیں کہ ہم میں تبدیلی آتی ہے، یعنی میں جب پیدا ہوا اور طرح کا تھا، پھر میں چلنے لگ گیا اور طرح کا ہو گیا، پھر میں جوان ہو گیا تو اور طرح کا ہو گیا، پھر میری شادی ہو گئی میں اور طرح کا ہو گیا، پھر بچے ہو گئے اور طرح کا ہو گیا، تو پھر بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کر دی، پھر میں دادا بن گیا، نانا بن گیا، پھر میں اور طرح کا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو تبدیلی آئی ہے، کبھی میری تصویریں دیکھ لیں، اسی کے زمانے کی دیکھ لیں، اس کے بعد یونیورسٹی کے زمانے کی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد والی دیکھ لیں، وہ ساری تبدیلی مجھ میں آئی ہے، مجھ میں آئی ہے۔ تو تبدیلی چونکہ مجھ میں آتی ہے تو زمانے میری تبدیلی کی وجہ سے بدلتے ہیں، میرا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں چونکہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی نہ آئے گی، اس لیے اللہ کے لیے دو زمانے ہیں ہی نہیں، نہ کوئی زمانہ ماضی ہے اللہ کا، نہ کوئی اللہ کا استقبال ہے۔ اللہ کے لیے سب حال ہی حال ہے، جو کروڑ سال پہلے تھا وہ بھی حال تھا، جب گزر رہا ہے یہ بھی حال ہے، جو کروڑ سال بعد ہوگا وہ بھی حال ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی ابدی سے جو دیکھا، جو ہم نے اپنے اختیار سے کرنا تھا، اسے خانہ تقدیر میں مرقوم فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھ کر پہلے ہمیں اس کا پابند کر دیا، لے بھی تو ہوں اے فلانے دن تو چوری کر لیں، فلانے دن تو جھوٹ بولیں، فلانے دن لوگوں کے حقوق غصب کر دیں۔ وہ جی میں کیویں نہ کردا، اے تے لکھیا ہوا سی قسمت چ۔ بھائی جی یہ معنی قسمت دا نہیں ہے گا، تے نہ تقدیر دا اے مطلب ہوندا ہے۔ تے جے چار کسے علماء دیاں صحبتاں چ بہ جاؤ نا تے وہ دس دیں گے تے علم ایدا نہ ہوندا، ایدا نہیں جڑا تسی لئی پھردے ہو نا، وہ بیچارہ ایک جہا ہی ہے۔ اللہ واسطے تین زمانے نہیں، ایک کوئی زمانہ ہے۔ اس واسطے تقدیر دے بارے جان لو، جنہ میں بیان کرتا میرا حالہ کافی ہے، واہ ٹھنڈ پوے گی انشاءاللہ۔ لو جی سزا دیو۔ وعلیکم السلام۔ سائل کا نام نہیں آیا، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب، کوئی عبداللہ ہی ہوگا یا کوئی امات اللہ ہوگی نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے یا نزول فرمائیں گے؟ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ کی اولاد سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جب مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آئے گا تو ابن مریم کا نزول ہوگا، اور وہ طواف فرما رہے ہوں گے اور طواف کے چوتھے چکر پر ہوں گے، اور پیچھے سے ابن مریم ان کے
مبارک پشت کو ہلکا سا تھپکائیں گے، وہ مڑ کے دیکھیں گے، کہہ دو اعلان کر دو میں مہدی ہوں، کہیں گے میں کیسے اعلان کر دوں، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ دیکھ نہیں رہے، میں تازہ وضو کر کے ابھی آیا ہوں اور میں پشت پناہی کے لیے پیچھے موجود ہوں، آپ کر دو اعلان اپنی امامت کا۔ تو مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے اور وہ بیت اللہ میں آئیں گے اور وہاں ان کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ مشکل مسئلہ ہے، میں نے اس پر 40 سال مطالعہ کیا ہوا ہے اور مقام مسیح بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ مقام مسیح کے مصنف کو تلاش کرتے کرتے کہ یہ تھا کون، مجھے کوئی 4-5 مہینے لگ گئے تھے، بہرحال میں پہنچ گیا تھا کہ تھا کون۔ مجھے سارے مضامین یاد ہیں، وہ سارے کے سارے، ظہور مہدی علیہ السلام کا زمانہ اور پھر ابن مریم کے نزول کا زمانہ علیہ السلام، وہ سب مجھے یاد ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے پردہ ہٹاؤں گا، انشاءاللہ ہٹا دوں گا پردہ انشاءاللہ۔ لیجیے شہزادے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بلال رفیق صاحب کا ہے، حضور کی بات برداشت نہیں ہوتی، غصہ بہت آتا ہے۔ اچھا، حضور کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، میں نے کہا پتہ نہیں مجھ پہ غصہ آ گیا، میں یقین کریں ایک لمحے میں ادھر چلا گیا، میں کہا پتہ نہیں کون سا غصہ میں نے کر دیا ہے، تو بلال رفیق کو غصہ آ گیا ہے، اب اللہ خیر کرے۔ بہرحال جلدی سے میں سمجھ گیا ہوں، بس سمجھ جاتا ہوں جلدی سے میں سمجھ گیا ہوں جی، کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی، حضور غصہ بہت آتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ چلیے جناب، یہاں ہاتھ رکھ کے نا اس پر دل پر اور آنکھیں بند کر لیا کریں، اور رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم یا کے سیغوں سے دروشی پڑھا کریں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جب تم اللہ کی قربت میں جانا چاہو تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، 2 سے پچھلی رات اٹھو تو 2 سے 12 تک پڑھ لیا کرو، کم از کم 2 اور زیادہ 12 پڑھ کے نا پھر ہاتھ اٹھایا کرو اور پھر کہا کرو اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرا دل صاف کر دے، میرا دل پاک کر دے۔ یہ کہہ کے 3 بار یا 5 بار، اور پھر آنکھیں بند کر لیا کرو، پھر تصور مدینہ جما لیا کرو، پھر کہا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اسے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اور شہزادے آپ کو اجازت دی، آپ اس طرح پڑھ لیا کریں، جب رب کا قرب مل جائے گا تو غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ این ٹھنڈ پہ یعنی ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ پہ جائے گی، کاکا کہ تین سردی نہ لگن لگ جائے، میں ڈر لگتا ہے، نہیں لگتی سردی بھی، کوئی گل نہیں، تو انج کر کے پڑھ لیا کر، میری مان لیا کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ مزے لیں پھر، ہائے 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 ہائے۔ اگر مدینہ طیبہ ہو اور گنبد خضرا کی قربت بھی ہو کبھی، پھر تو کہنا ہی کیا ہے، پھر تو کہنا، چلو نہیں جا سکتے وہاں تو تصور میں آنکھیں بند کر لیا کرو، ہاں آنکھیں بند کر لیا کرو۔ یار وہاں ایک صفحہ پڑا ہوا ہے، اوپر ہی ہوگا، وہ مجھے پکڑا دینا دیکھ کے، جس صفحہ اوپر ہی ہوگا میرے کاغذوں کی، آج کل مجھے بھی فرصت ہے نا، میں نے بھی لکھ کے صفحے چنگے کالے کیتے ہیں، اے اتنے پہ ہے اسی۔ چلو اب پہ دیکھ لے گا، پیا دیکھے گا۔ لو جی، میں شہزادے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے، پھر وقت نہ ضائع ہو جائے نا۔ عبداللہ احمد، سبحان اللہ، ایک عبداللہ اور ایک احمد، احمد ہی عبداللہ ہیں اور باقی سب عبداللہ احمد کے صدقے میں عبداللہ ہیں۔ میں بھی احمد کے تصدق میں عبداللہ ہوں، احمد کے صدقے میں عبداللہ ہوں۔ اٹھا کے لیا میں آپ ہی پھاڑ لینا، کوئی گل نہیں، کدی کدی اند ہو جاتا ہوں، کوئی کچھ نہیں کہندا، صفحے پھاڑ لیا، ہاں دکھا میں نے، نہیں ہو گیا کام، پتر ہو گیا کام، آ بھی گیا وہ صفحہ، لے بھائی وہ صفحہ آ بھی گیا وہ صفحہ، اللہ اکبر۔
یہ آپ پڑھ لیا کریں ہیں. باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے گل، باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں، خیر وہ یوں ہوا کہ یوں اے اندلیب، مل کر کریں آہو زاریاں تو پکار ہائے گل، میں کہوں ہائے دل تو پکار ہائے گل، میں کہوں ہائے دل. ویلے بہن اج کل میرے بچے سمجھتے ابا ویلا بیٹھا رہتا اتنے اپنے بستر تے ویلا بیٹھا، ویلا نہیں اے لکھیا ہے میں آ گیا نا کم. عبداللہ حضور مشہور ہے کہ شب برات کو بیری کے پتوں کو پانی میں ملا کر غسل کیا جائے تو بندہ تمام امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس پر روشنی ڈال دیں. جی جناب، بیری کے پتوں میں شفا ہے، بو زائل کر دیتے ہیں، اور جسم کا ایسا مرض جس پر دوائی اثر نہ کرے اور دوائی سے فائدہ نہ ہوتا ہو، بیری کے پتوں میں یہ کمال ہے کہ اس کو بھی یہ ٹھیک کر دیتے ہیں. لہذا بیری کے پتے بڑی فائدہ مند چیز ہے مردے کو غسل دینے کے لیے، اس لیے کہ بیری کے پتے پتیلے میں ڈال کے ابالا جاتا تھا نا پانی. اب تو مجھے پتہ نہیں لوگ ابالتے ہیں کہ نہیں ابالتے. بہرحال جب میں نیا نیا جوان ہوا تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیٹے وہ مردے کو غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈالتے ہیں. علماء بھی اس وقت یہی کہتے تھے اور میں بھی اسی طرح کہا کرتا تھا، اب بھی کہتا ہوں. جی بھائی وہ کتنی دیر ہوگی؟ میں نے سوال ہے جواب دینے 50 منٹ. یار لمبے نہ کرو. وعلیکم السلام. خرم شہزاد یہ کہتے ہیں حضور شب برات پر جتنی احادیث میں وہ ہیں وہ ضعیف ہیں، کیا کوئی مستند روایت ہے اس کی فضیلت پر، اس پر روشنی؟ میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے فضیلت شب برات، یہ نام ہے ہاں، فضائل شب برات. تو آپ وہ میری کتاب مرکز سے منگوا کے پڑھ لیں، اس میں موجود ہے. اور جہاں جہاں لوگوں نے کہا تھا نا کہ اس کا وہ فلاں راوی، کیا اس کا نام تھا بیٹا؟ حسن بن خلال غالباً، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ غالباً حسن بن خلال پر جرح کی تھی، اور میں نے رکھ کے سامنے تہذیب و تہذیب لے امام ابن حجر اسقلانی اور میزان الاعتدال لے زابی سامنے رکھ کے صفحے اور مطبوعات بھی سامنے رکھ کے لکھا تھا کہ یہ لو، یہ ہے یہ راوی، یہ ہے اس پر ریمارکس، اور یہ ضعیف نہیں ہے. جی جو وہ منگوا کے کتاب میری پڑھ لیں فضائل شب برات ہے جی. اور اس کی فضیلت، جی فضیلت ہے. میرے یہاں تو باقاعدہ 15 شعبان کو باقاعدہ اجتماع ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے 15 شعبان کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. میں کیا کہوں، کوئی بات نہیں بھی ہوگا تو دعا تو کر ہی لیں گے نا، دعا تو کر ہی لیں گے نا، کر لیں گے انشاءاللہ دعا. وعلیکم السلام. یہ سوال ہمایوں سلطانی صاحب کا ہے. حضور دبئی میں جمعہ پر پابندی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جی زور کی نماز پڑھ لیا کریں. یہ لو. وعلیکم السلام. کیا یہ بات درست ہے، یہ سوال سائل کا نام نہیں ہے، کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، بیمار ہونے پر آپ نے اس کی حالت دریافت کی؟ یہ روایت میری نظر میں کہیں نہیں گزری. 40 سال تو میں نے بھی حدیث پڑھائی ہے اور تفسیریں بھی دیکھی ہیں، کتابیں بھی بہت دیکھی ہیں، میرے علم میں نہیں آئی. اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہو نا یہ روایت تو پھر مجھے آپ بتا دیں، اس کا حوالہ دے دیں. میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے ایسی حدیث، میرے علم میں نہیں ہے کوڑا پھینکنے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی وہ عطا فرما دے. وہ بازار میں بکتی ہے تو میں پارسل کر دیتا ہوں لوگوں کو، لیکن وہ بکتی نہیں ہے بازار میں. یعنی عقل بازار میں نہیں بکتی نا، کوئی مارکیٹ نہیں ہے جہاں عقل بکتی ہو. میں کئی بار کہا اگر بکتی تو پہلے میں کہا کرتا تھا میں 500 کی منگوا کر آپ کو پارسل کر دیتا، اور اب میں پچھلے کئی سال ہو گئے میں کہتا ہوں 5000 کی لے کے پارسل کر دیتا، ملتی نہیں. وعلیکم السلام. یہ سائل ہیں عبد الرشید صاحب،
کہتے ہیں کراچی میں نماز جمعہ ادا کرنے والوں کو پولیس والوں نے مارا، کیا یہ عمل درست ہے؟ پولیس والوں کو مارنا نہیں چاہیے تھا، وہ آپ کے بھائی ہیں اور انہوں نے آپ کو مارا، تو بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا نہیں چاہیے، بری بات ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ ہی گئے تھے تو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آپ نرمی فرما لیتے، نہیں مارنا نہیں چاہیے، نہ لڑو۔ میں اب یہ کہتا ہوں کہ چلو انہوں نے جو کیا تم نہ انہیں میری خاطر درگزر کر دو، تم نہ کچھ بھی کہا، وہ ہمارے بچے ہیں نا، جوان ہوتے ہیں اصل میں، وہ بیچارے کہتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، تو وہی فرض ادا کرنے آئے تھے، آپ بھی فرض ادا کرنے آئے تھے، دو فردوں کی ٹکر ہو گئی۔ اب مجھے کہتے ہیں یہ مزاح پہ اتر آتا ہے، مزاح پہ میں نہیں اترتا، یقین کریں، یہ پچھلے پورے ہفتے میں بلکہ ہفتے سے بھی زیادہ بڑا ہی پریشان تھا۔ تو اب میں ہنسی اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، یہ مجھے آن لائن لوگ دیکھتے ہیں تو اب پریشان، اب میں اس اتوار کو میں آن لائن ہو جاتا نا، یقین کریں آپ کو ویسے بڑی پریشانی تھی یار، یہ تو مسکراتے چہرے سے سوالوں کے جواب دیتا تھا، ہونے نو کی ہویا کچھ بھی نہیں۔ چلو بہرحال میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہوں الحمدللہ، رب کا شکر گزار ہوں، اس کے محبوب کے صدقے میں نا عمر بھی مل جاتی ہے۔ نہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، بہت برا کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ملک عمران صاحب کا ہے، سبحان اللہ۔ حضور ملکہ بلقیس کا تخت جن اٹھا کے لایا تھا یا انسان؟ قرآن پاک کی نص بتاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہیں اور وہ قریب ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر ہو۔ بڑی عقل مند ہے، اسے دکھانا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن کھڑا ہوا، بعد نے کہا کہ عفریت نام تھا، بعد نے کہا کہ عفریت اس لیے کہا گیا کہ بہت زبردست بڑا طاقتور جن تھا، اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے اس کو عفریت کہتے ہیں، قرآن نے عفریت کہا۔ تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی میں لے آؤں گا، تو میں اچھا 10 کنی دیر چ لے گا، کہنا جی تسی اپنی کچہری لاؤ تو برخاست جسے کرو گے اس تو پہلے میں لے آواں گا، یعنی 4 گھنٹے لگن گے، میں 4 گھنٹے جو ملک سبات ہوں بلکہ تخت چک کے لے آواں گا، تے میرا وعدہ رہا۔ تے نالے ایک گل ہور بھی کہ انی علیہ قوی امین، میں امانت دار بھی ہاں تے بڑا زبردست امانت دار ہاں، میں کوئی اس تخت چ خیانت بھی نہیں کراں گا۔ جواب تو بڑا زبردست تھا، لیکن آگے بھی تو سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ تم بہ جا وڈا طاقتور، بہ جا، یہ میرے الفاظ ہے، میں نے نہیں کہ اجازت دے دو، بہ جا۔ وہ بہ گیا، بڑا غصہ چڑھا، انہیں کہ دیکھو میں کہ جی میں لے آنا موتھوں ملک سبات و تخت ملکہ دا، مینوں آندے نے بہ جا، بہ گئے۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے ایسے دیکھا نا پورے مجمع پر، تو قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، وہ شخص بول پڑا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ بول پڑا سلیمان علیہ السلام میں لے آتا ہوں، میں گل کر لیا میں گا کنی دیری چ، کیونکہ ہنے تے جن دی گل سنی سی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور گل کیڑی ہے، تسی پلک چپک کے سیدھی کرو تے تہاڈی اکھ چپکن تو پہلے میں لیا کے حاضر کر دینا۔ اکھ چپکن تو پہلے لیا کے حاضر کر دیتا، قرآن نے دی تصدیق کی ہے، ورنہ تو میں یقین کرو کوئی 3 گھنٹے تے تقریر کراں، نالے قرآن دی آیتاں پڑھا، نالے حدیثاں پڑھا، نالے تورات دے حوالے دواں، نالے زبور دے حوالے دواں، تے نالے پھر میں گل کراں، مزہ آ جائے، لیکن کی کراں ہن اے کرونا پتہ نہیں کتھوں آیا ہوئے دا، میں کی کہاں، نہیں لبدا، فکر نہ کرو، مڑ کے انہوں بڑے تلاش کرن گے، انہیں لبنا ہی نہیں، انہیں لبنا ہی نہیں، اوتھے انہوں رب نے لکاونا ہے، مڑ کے قیامت تک نہیں لبے گا انشاءاللہ۔ تے امت مصطفیٰ نو کوئی کرونا شرونا تباہ نہیں کر سکتے۔ لو جی ہو گیا نا انسانی لحاظ سے جواب ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس سال دا نام نہیں لکھیا ہویا، وہ میں پنجابی بولنی خلاف معمول شروع کیتی ہوئی ہے،
تے ایک مطلب کہ گل جڑی میں کر رہا سمجھ آ رہی ہے تو چنگی بھی لگتی ہے کہ نہیں؟ چلو آپ کوئی دس دینا ہونے، کوئی گل نہیں، آپ کوئی دس دینا ہونے. میں پنجابی ہاں، میری ماں بولی ہے نا، تو میں کہ چلو آج پنجابی بہت ہی بولو. وعلیکم السلام. حضور میرا نام شبیر احمد ہے اور ماں کا نام حفیظہ ہے. کیا مجھے سحر ہے؟ کسی کام میں دل نہیں لگتا. آپ ایسے کیجئے گا، کبھی تشریف لائیے گا خواجہ روحانی کے پاس، 2-3 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. سارا حساب کتاب اگے پیچھے سب دیکھ دوکھ کے تے ذائچہ بنا لیں گے تے میرے سامنے کر دیں گے. میرے سامنے کریں گے، میں آؤں کر کے ویکھنا، مجھے سب پتہ انشاءاللہ لگ جانا، تے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ اللہ خیر کرے گا پتر. تیرا تو پتہ نہیں کتنے دا رہنا والا، جو ہو سکے تے آ جائی. وعلیکم السلام. مکرم ملک. سبحان اللہ. حضور نماز جمعہ کی سنتوں کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ کسی بھی نماز کی نیت کا الفاظ سے کرنا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں. یہ تو اسلام جب عجم میں آیا تو وہ ساڑھے پنجابی لوگوں نے پوچھا رب دے اولیاء کولوں، حضرت نیت کس طرح کرنی ہے؟ انہوں نے فرمایا پت انج نیت کرے گا 4 رکعت نماز سنت تابع رسول اللہ دی تے وقت نماز اول اول جمعہ، جنیاں جمعے تو پہلے پڑھنیاں 4 سنتاں وقت نماز اول اول جمعہ، تے جڑیاں فرض پڑھنے تو بعد پڑھنی وقت نماز آخر جمعہ کر کے پڑھ لو. اے تسلی دل واسطے ہے، عمل مستحب ہے، انج کر لیا کرو. ویسے جی اونجی کر لو نا اللہ اکبر تے 4 رکعتاں پڑھ لو تو سنتاں ہو جان گی. آہو انجی ہے. وعلیکم السلام. اے سوال ملک عمران صاحب دا ہے. حضور غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ بیان فرما دیں، منکر نکیر والا. کیا یہ واقعہ مسلک دیوبند کی کتاب میں موجود ہے؟ جی جناب. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے نا اس کو لکھا ہے اور بڑا اچھا لکھا ہے. میں نے بیان کیا ہوا غالباً کسی کلپ میں میرے میں ہے. پورا واقعہ میں نے این شرف وسط کے ساتھ این چیک کے لیک کے بیان کیتا ہے. اسے سننے کا ویسے بڑا مزہ آتا ہے، تے اتوں تسی سن لو. وہ کلپ ہے گا، یہ انہوں کر لو گے میرے چوں جڑا پیج ہے تو اتوں کر لو، لب جائے گا انشاءاللہ. کیوں جی حضرت صاحب؟ محمد ارشد القادری چوں نکل آئے گا نا، اور نکل آئے گا اتوں کر لو، اتوں کر لو. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیے بات سنیں، میں نے کئی بار کہا ہے کہ بعض شخصیات کے بارے میں مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں. وہ بتائیں کہ میں نکما سا آدمی ہوں، چھوٹا سا، نہ عالم نہ زاہد نہ عابد اور نہ صاحب کمال. تو بیچاری بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے کئی حساب یہ ہیں ماشاءاللہ، مطالعہ کرنے کے، بات کرنے کے، لوگوں پر ہٹ کرنے کے. اور انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میں وہ جب میں ڈبیٹ کرتا تھا نا وہ کدی کدی پنجابی ڈبیٹاں بھی ہوندیاں سن، تے وہ بڑے مسخرے قسم دے منڈے آندے ہوندے سی ڈبیٹاں کرن. جب میری باری آندی ہوندی سی نا تے پھر مڑ کے کہندے سی بھی ایک بار مینوں کہندا اکھے تو مراسی ہے. میں کہتا لگا بھائی میں اکھے اس طرح تے جواب کوئی مراسی بھی نہیں دے سکتا جویں تو دینا. میں کہ پتر تیرا کدی واہ نہیں پیا، احمد رضا رحمہ اللہ دے فیض یافتگان نال تیرا کدی واہ نہیں پیا. تے ہن تینوں پتہ لگا کہ یہ فیض اتھوں آیا ہویا ہے. تیرے ورگیاں چیزاں کی نے میرے اگے ہیں؟ تو کی شان ہے بھائی؟ نالے شخصیات دے بارے میں کو نہ پوچھا کرو. میں انہاں نوں کسے کھاتے کھوتے چ نہیں کدی رکھیا. صاف گل ہن مینوں کہے ہن تے تکبر بھی کرن لگ گیا، ہن تے چوڑا ہو گیا، ہن تے اپنے پتہ نہیں کی بلا سمجھدا. بلا بلو میں کوئی نہیں گئی، لیکن نہیں نا ہر ایک نوں انہوں میں کہوں تو ہے کی کہنا، میں تو ہے کہ مینوں کی لوڑ پئی ہے. کئی جان اے 5-7-10 سال لنگے نا انہاں دے انشاءاللہ این ٹھڈ بہ جانی ہے تے مڑ کے انہاں نے بولن جوگے نہیں رہنا. قسم ہے نا نو نہیں میں کسی طرح بھی لیندا، چھڈو پراں انہاں نوں. پتر تسی اپنی گل کریا کرو. وعلیکم السلام. حضرت سلام پڑھتے ہوئے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ حشمت اللہ صاحب پتر سلام پڑھتے ہوئے وہی عقیدہ ہونا چاہیے جڑا ساری امت دا ہن تک رہا ہے. تے وہ امام غزالی نے اپنی کتاباں وچ لکھیا ہویا
تے غزالی جدو لکھ دے تو میرا خیال ہے کہ پھر کسی نے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہی عقیدہ ہونا چاہیے بھی اسی رسول پاک دی بارگاہ سلام عرض کر رہے ہیں تے ساڈے رسول پاک رب دی عطا نال ساڈا پڑھیا ہوا سلام سن رہے ہیں۔ ہاں میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ تے جے کسی نو کوئی وٹ وٹ چڑھے نا تے انہوں کوئی پیچ پوچھ پھرے تے مینوں بڑا سوہنا علاج کرنا آوندا ہے، بڑا سوہنا علاج کرنا آوندا ہے۔ میں گھروں جواب کر لوں گا، پھر مڑ کے چیختے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا تھا اس کتاب میں یوں لکھا ہے۔ میں کہا پتر سے اپنی کتاب پڑھ کے رکھنی سی نا، ہمیں نہیں پتا تھا، یہاں سے جواب نکال لینا۔ میں ارشد ہوں اور میں شاگرد ہوں مولانا شاہ احمد نورانی کا، تربیت یافتہ ہوں حضرت محدث سمندری رحمہ اللہ کا، مولانا عبدالرشید قادری رضوی کا تربیت یافتہ ہوں جی۔ میرا شیخ اتنا عظیم تھا، مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے میرے زمانہ طالب علم میں بلایا تو خود تو وہاں تشریف فرمائی تھے صاحبزادہ محمد غوث صاحب قادری المفتی العلامہ دامت برکاتکم العالیہ، اللہ اس مرد درویش کو سلامت رکھے۔ اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے ولی، میرے پیر کا بیٹا ولی بنے ولی ہے، کبھی زیارت کرو تو پتہ چلے گا ولی کیسے ہوتے ہیں، جاؤ جا کے محمد غوث کو دیکھ لو۔ تو ان کو کہہ گئے کہ یہ ساوی بگوی بداوی غالب المظری اور جلال وغیرہ اے تفسیرہ دیکھے اے مقامات نے تے ارشد آوے گا نا انہوں کٹ کے تے اگے رکھ دیں تے نالے جے انہوں کچھ مدد دی ضرورت پوے تے وہ بھی دے دیں۔ محمد غوث صاحب نے مجھے ناشتہ کروانے کے بعد کتابیں لا کے آگے رکھ دینے کا حضور کیا فرما لگے کہ شیخ حکم دے گئے تھے کہ اس کو یہ کتابیں یہ مقامات دکھا دینا۔ مجھے آج تک حوالے ساوی کے بھی یاد ہیں اور مدری کے بھی یاد ہیں، بیضاوی کے بھی یاد ہیں، جلالین کے بھی یاد ہیں، اور الحمدللہ پھر میں نے وہ جمعہ پڑھایا تھا۔ اور اس وقت میں ابھی طالب علم تھا، کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں جی کالج میں پڑھتا تھا، کالج میں۔ تو نیا سوال آ گیا۔ وعلیکم السلام، ثاقب علی کا سوال ہے، حضور نیک اولاد کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کیا کریں، اپنی اماں جان کے پاؤں دبایا کریں، اور کبھی کبھی ایسے ماں کے پوتے کی کرنا میں تو بڑا بڑا ڈال ہے، تو بڑا بڑا افسر ہے، کی کرنا میں نے کو ماں جی میں جو کچھ بھی ہے نا اینا دی خیرات آ جی تے ابا جی دے ہاتھ چومیا کرو۔ پتر ہے کہ میں کو ابا جی مینوں نا کسی نے دسیا ہے کہ پیو دے ہاتھ چومن نال اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ ایک منڈا میرے کو آیا سی، مینوں کہنے لگا کہ میرا باپ نہیں ہے گا تے مینوں اے دس کہ باپ دی کمی پوری ہو سکتی ہے؟ میں کہ پتر کمی تے پوری نہیں ہو سکتی، لیکن تو انج کری جدوں کدی تینوں خیال آئے نا کہ جی اج تیرا ابا ہوندا تے اے گل میں اپنے ابے نوں کہندا تے او میری گل مندا، او آ کے میرے نال کر لے۔ اج تک وہ آیا نہیں، میں کوشش کراں گا جدوں آئے گا میں انشاءاللہ تعالی اپنے قول تے عمل کر کے وکھاواں گا انشاءاللہ۔ میں مرد ہاں تے میں غوث پاک دا غلام ہاں۔ لو جی پتر جی ہوں مینوں تسی لو جی اج میں بڑا خوش ہاں اس واسطے کہ میں نے بیمار ہویا سی، دسیا نا میں بڑا اپنے آپ میں بڑا گھبرایا ہے، پتہ نہیں کی ہوا ہے، ہن کی ہوئے گا کچھ بھی نہیں۔ اج ویکھ لو، دیکھے میرا چہرہ ہے، کہاں گئی وہ پریشانیاں، یہ غوث اعظم کے صدقے میں ٹل جاتی ہیں۔ اور یہ کبھی تنہائی میں میرے حجرے میں آ جائیے گا، پوچھا تھا کسی نے کبھی وہاں کیا ہوگا، میں کہ پتہ جب آئیں گے نا ادھر دساں گا کی ہوندا اوتھے۔ اللہ حافظ جی۔